غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے جو سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہا ہے، اور یہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کیا اللہ کے سوا کسی اور سے بلا اسباب مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ اس پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، جو ہمارے قبر گزاری حضرات ہیں یہ اس پر ایک آیت پیش کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد لیا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صبر اللہ نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے، تو تم اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے ذریعے مدد لو، تب اس کے ذریعے مدد لی جا سکتی ہے تو بزرگوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں اس آیت کی ایک تشریح کے اندر، جبکہ اس کا مطلب بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ وہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، تو نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے ذریعے بھی مدد اللہ سے لی جاتی ہے۔ دوسری کہ تم مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر اس آیت کے آگے ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، یعنی کہ صبر بھی اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تو لوگ اس سے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے مدد لیتے ہیں، بزرگوں سے مدد نہیں مانگتے بلکہ ان کے ذریعے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس پر ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس اپنا کیس لے کر جاتے ہیں جج کے پاس، تو جج کے پاس ڈائریکٹ نہیں جاتے بلکہ پہلے وکیل سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد میں جج کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ دنیاوی اصول لگاتے ہیں کہ جب جج ہم سے دور ہے اس لیے ہم پہلے وکیل کے پاس جاتے ہیں پھر جج کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ تک ہماری فریاد لے کر جائے گا، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ لوگ آپ سے ہمارے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم ان کے قریب ہی ہیں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو صرف سنتے ہی نہیں بلکہ اسے قبول بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو صاف صاف بتا دیا کہ اللہ رب العزت قریب ہی ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ، کہ میں انسان کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو جب ہمارا اللہ ہمارے اتنے قریب ہے، اللہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے، تو پھر کسی اور کو کیوں پکارنا؟ اور بات رہی اس سوال کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کو بلا اسباب پکارنا یہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور جس گناہوں کو چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ اور جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے وعید سنائی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب ہیں اور شرک کرنے والے ہیں، والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، اور یہ لوگ سب لوگوں میں سب سے برے ہیں۔ تو قرآن کریم نے انہیں سب سے برا کہا اور اللہ نے ان کی سزا یہ سنائی کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو اس چیز سے بچیں، اور جتنے بھی لوگ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہی کے اندر ڈال رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے، یا آپ کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، یا آپ کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے بلکہ توحید کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اللہ کو جو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ شرک پر آتا ہے، کیونکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجیے اللہ اکیلا ہے، اللہ کو اپنی ذات میں کسی اور کی شرکت پسند نہیں، تو مصیبت کے وقت بلا اسباب صرف اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی
کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ